وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين بسم الله الرحمن الرحيم أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. هدية الصلوات شروع ہونے سے پہلے ایک لفظ میں نے بتایا تھا تجوید کا سیکھنا ہر مسلمان پر ہر نمازی کے لیے ضروری ہے. ہم اس فیلڈ میں مربوط ہونے کی وجہ سے درس و تدریس کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بھی ایک درسگاہ ہے, درسگاہ سید الشہداء ہے. جو جتنا جس کے اندر شوق و ذوق ہے اس کے مطابق جو ہے کام کرے, ٹھیک ہو جائے. فبیانہ تو خدا رحم الرحمین معاف کرنے والی ذات ہے. کل ایک حرف بتایا تھا, کون سا حرف تھا؟ حرف صاد تھا. حرف صاد کی تعریف یہ تھی کہ اگر سین کو ہم موٹا کریں گے تو صاد جم جاتا ہے. ایک آسان تعریف, صاد کو صاف پڑھیں گے, اللہم صلی نہیں پڑھیں گے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اور دوسرا جو ہے, خیر ہمارا ایک ریدم بن گیا ہے, مشکل ہے, لیکن اصل میں اللہم کے بعد زبر ہے, میم کے اوپر زبر ہے, الف نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ اللہم نہیں ہے, لیکن ہم لوگ کھینچتے ہیں, الف کھینچتے ہیں. صلی علی, صلی یعنی صلی جنگ کرو, صلی یعنی درود بھیجو,
دعا ساتھ کے ساتھ، موٹا ساتھ بھیجیں گے دعا کے معنی، اگر سین بولیں گے تو بد دعا کے معنی میں آتا ہے. اچھا صلی علی محمد و آلی، و آلی لام کے نیچے زیر ہے، آپ سب کو معلوم ہے آئی زیر لام کے جو نیچے زیر ہے اس کے بعد یا ہے یا نہیں ہے؟ سب پڑھے لکھے حضرات ہیں، یا نہیں ہے. اگر یا ہو تو کیا ہے وہ آلی کہیں گے. عربی میں وہ آلی کا مطلب ہے میری آل. جب تک ہم وہ آلی کے نیچے شارٹ کٹ زیر نہیں لگائیں گے اس وقت تک صحیح معنی نہیں ہوگا. کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آلی، میری آل و آل محمد، محمد کے آل ہے میری آل. اس لیے کوشش ہونی چاہیے. ایک اور جگہ میں آئٹم میں کسی جگہ میں ایک ہمارے مومن بتا رہے تھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب اس نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو یہ دیکھو محمد اور آل محمد کے درمیان جدائی ڈال رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جہالت کی حد نہیں ہے، حد سے آگے گزر گئی. یہ بندہ پتا واو عطف ہے، واو عطف ہے. جو حکم محمد کے لیے وہ آل کے لیے. چاہے وقف میں رکو یا نہ رکو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. قرآن کریم میں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. واو واو عاطفہ ہے عربی میں. وہ واو عاطفہ کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم پہلے والے کے لیے یہی حکم بعد والے کے لیے. اب آپ ملا کے پڑھیں گے تو تنوین کو واو میں ادغام کریں گے تو محمد و آل محمد ہوگا. اگر رکیں گے تو محمد وقف کیا و آل محمد، کوئی فرق نہیں، کوئی معنی میں تبدیلی نہیں آتا ہے. یہ جہالت کی باتیں ہیں جو مومن کے درمیان کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا 20 60 سال گزر جاتے ہیں مومن کی نماز نہیں صحیح ہوتی. مسجد میں آتے ہیں مومنین آنے کے بعد جب سنتے ہیں کتنے سال مسجد گئے بس وہ سنا ادھر بھی کیا نماز سنے. یہ تو 70 لفظ ہے 40 لفظ ہے. ایک مومن کا فریضہ بنتا ہے ٹھیک کرے، کوشش کرے. میں نہیں کہتا ہوں ہمارے زمان نہیں ہے لیکن جتنا ہو سکتا ہے اتنی کوشش ہونی چاہیے. صلوات علی محمد و علی محمد. ایک اور حرف جو ہم بہت غلط پڑھتے ہیں لیکن آسانی سے 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ میں آپ سمجھیں گے. تیرا تمہارا تم، یہ تے ہم پڑھتے ہیں. اسی کو موٹا ادا کریں گے تو عربی حرف تو ہی بن جائے گا. صراط المستقیم نہیں کہیں گے آپ، اسی کو ذرا زور سے مانیں گے صراط المستقیم. جہاں سے آپ اردو میں تے ادا کرتے ہیں اس کو ذرا زور سے ادا کرنا ہے. اب یہ بات یہ تعریف کسی کے ذہن سے نکلے گی؟ آسان ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ سین کو موٹا کریں گے تو ساتھ بنے گا، تے کو موٹا کریں گے تو ہی بن جائے گا. مسئلہ نماز میں ہزاروں لفظ قرآن کریم میں آپ کے ٹھیک ہو گیا اگر اس پہ عمل کریں گے. مشق ضروری ہے. ظاہر بات علامہ اقبال کی طرف سوچتے رہیں گے، زبان نہیں ہلائیں گے تو کبھی پریکٹس. اس کے لیے تھوڑی سی مشق کی ضرورت ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يا ليتنا كنا معكم في الكربلاء سيدي فنفوز فوزا عظيما. صلوات على محمد. مومنین کرام دوستداران امیر المومنین عاشقان حسین بن علی، پروردگار عالم اپنے بارگاہ میں ہم سب سے اس عظیم الشان عبادت کو قبول فرمائے. خدایا اس محرم کو جتنے حاضر مومنوں مومنات ہیں جو
آخری سال خراب نہ دیں. اگلے سال دوبارہ معرفت کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، آمادگی کے ساتھ، پہچان کے ساتھ پھر دوبارہ عزائے سید الشہداء برگزار کرنے کی خدا توفیق دے. برادران عزیز و اجمان، کل آپ کی خدمت میں کچھ عرائض بیان کیے، لیکن شاید وہ عرائض تھوڑے طولانی ہو گئے. آج انشاءاللہ تعالی ہم 10 بجے سے پہلے یا 10 بجے فکس ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. کل جو میں نے باتیں عرض کی تھی، جو نوجوان دوست احباب نے اس مجلس میں دن میں کسی اور جگہ مجلس میں بھی جاتے ہیں تو ضرور کاغذ قلم لے کر اپنے ساتھ جایا کریں، کوشش کریں. یہ درسگاہ ہے، یہ درسگاہ ہے. ممکن ہے کل بھی میں آپ کے پاس ایک بات میں بتاؤں گا، اس بات سے ایک بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ زندگی بھر دوبارہ وہ بات مڑ کر نہیں آتی ہے. کچھ ایسی چیزیں بعض اوقات الہام ہوتی ہیں. آپ کے پاس اگر قلم ہوگا تو فوراً آپ نوٹ کریں گے تو آپ کی جانب سے کوئی چیز باقی رہے گی. اور سال کے دوسرے دنوں میں بھی آپ غور کریں کہ پہلے محرم میں اس خطیب نے یہ 5 نقطے بتائے جو میری زندگی کے لیے نسخے ہیں ائمہ کے. کیونکہ ہم مریض ہیں، ہم بیمار ہیں. اس مادیت میں، اس گٹاٹو دنیا کے اس اندھیرے میں ہمیں اہل بیت اطہار نسخے بتاتے ہیں قرآن کے حوالے سے، اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنے قول و فعل کے ذریعے سے. ان کو ہمیں نوٹ کر کے اپنے لیے علاج کا ذریعہ بنانا ہے. یعنی نسخے ہیں. اب ہم لوگ جب آتے ہیں تو نسخے تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں. آج کے دن میں عزاداری کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کروں میں. کل سے اپنے موضوع میں ائمہ اطہار، معصومین اور ان کی سیرت قرآن کی نگاہ سے انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. آج جو ہے خود عزاداری کے حوالے سے کہ عزاداری سید الشہداء سے ہمیں کس طریقے سے اس عزاداری کو برپا کرنا چاہیے. عزاداری ہے کیا چیز، اور عزاداری سید الشہداء ایک ہدف ہے یا وسیلہ ہے. اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو آپ کی خدمت میں کروں گا. صلوات علی محمد و آل محمد. شفا کے حوالے سے بات کر رہا تھا. شفا، آپ جب کاغذ کاپی قلم لے کر آئیں گے تو ہو سکتا ہے موبائل میں ڈب کرنے کے بعد میں گھر جا کر دوبارہ سننے کا موقع نہ ملے، یا انسان کے پاس کوئی بڑے سے خطیب کو چھوڑ کے پھر چھوٹے موٹے خطیب کو سننے کا جو ہے وہ حوصلہ بھی نہیں ہوتا. جب ٹائم دے رہے ہیں اور اس فضا میں، اس ممبر کے خود ایک تقدس ہے، اس مسجد کا خود ایک تقدس ہے، اس کے کچھ خود اثرات ہیں. حس کرنے والے اس کو حس کر سکتے ہیں. آپ میں سے بہت سے مومنین ایسے ہیں، یہاں ایک ایسا مومن ہو سکتا ہے بیٹھا ہو کہ جو امام زمانہ کے ساتھیوں میں سے ہو. بابا نے بلند صلوات. وہ ایسے جو ہوتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں. بعض لوگ جن کے شرح صدر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ہم جیسے چھوٹے باتمین ہوتے ہیں، رات کو خواب میں امام زمانہ کو دیکھا تو باہر آ کے شور مچاتے ہیں کہ آج میں نے امام زمانہ خواب میں دیکھا، دوبارہ خواب میں بھی امام مثال کے طور پر شان میں ہدیہ صلوات. کچھ لوگ نماز شب پڑھتے ہیں خدا کے لیے، عبادت دکھاوے کے لیے نہیں ہوتی. چاہے روزہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے عزاداری سے چاہے ماتم، یہ ساری عبادت ہے. اگر ماتم آپ نے کہا کہ میں اس سنگت کے مقابلے میں میری سنگت جیتے گی، اگر کس طرح ماتم کریں گے تو ماتم گیا. اگر آپ نے روزہ جو ہے رکھا ہے، کہا کہ میرا فلاں دوست کہہ کہ یہ بڑا روزہ دار آدمی ہے، روزہ رکھا تو روزہ چلا گیا. اگر حج کے لیے گئے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے ادھر پتہ نہیں کتنے چکر لگا کے اس لیے گئے ہیں یار لوگ کہیں گے اتنے پیسے دار ہو گئے حج کے لیے کیوں نہیں گئے، لوگوں کو کہنے کی وجہ سے گیا تو حج گیا. نماز پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں، کہتے کتنے کہیں گے مسجد نہیں جاؤں تو دیکھو لوگ کہیں گے کہ یہ نمازی نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مسجد میں آ گئے نماز پڑھنے کے لیے تو عمل تو بہت اچھا ہے، لیکن اندر
سے آپ نے شرک کیا ہے وہ چلا گیا. ایک آدمی تھا مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, رات کو بس کسی وجہ سے گیا تھا. ایک دو قصے واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک دوست سے پوچھا کہ کیا کروں, آپ اتنے عبادت گزار کیسے بن گئے؟ اس نے کہا کہ میں نے 2 شادیاں کی جس کی وجہ سے میں مسجدی بن گیا. اچھا چلو, اس نے بھی 2 شادیاں کی. جب 2 شادیاں کی تو اس بیوی نے بھی نہیں چھوڑا, اس بیوی نے بھی. اب کدھر گیا تھا؟ مسجد ہی ٹور رہنا. وہاں سے کدھر چلے گیا؟ مسجد میں سے آلریڈی پہلے وہ دوست بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا یار تم نے کیا مشورہ دیا, پہلے تھوڑے سکون سے تھا تو اپنی زندگی خراب ہو گئی. اس نے کہا بھائی اکیلا تھا, شادی کی ضرورت تھی, اسی لیے. تو وہ نماز پڑھ رہا تھا, پیچھے سے آہٹ کی آواز سنائی دینے لگی. تو یہاں پر اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی. پیچھے والا دیکھ کے کہے گا کہ کتنا بڑا نمازی ہے, کتنا زبردست نماز. پڑھ کے صبح پتہ نہیں کتنی دیر تک نماز پڑھی, مڑ کے دیکھا تو سردی سے چٹکتا ہوا کتا بیٹھا ہوا تھا. سر تو ہاتھ مارا, شکر ہے متوجہ ہو گیا. کچھ لوگ تو متوجہ بھی نہیں ہوتے ہیں. کہا کہ پوری رات نماز ایک کتے کے لیے پڑھی. عزاداری سید الشہداء عظیم عبادت ہے. یہاں آتے ہیں امام زمانے کے پاس آتے ہیں. اسی طریقے سے ایک صحرا میں گزر رہا تھا, قافلہ گزر رہا تھا. ایک دیکھ رہے ہیں ایک آدمی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے. کہتے اس گرمی میں, اس صحرا میں, اس ناک صحرا میں یہ آدمی خدا کے صدرات و نیاز کرتا ہے. ایک نے بولا تو دوسرے اس کے آوازوں کے کانوں میں اب آواز ٹکرا گئی. تو مڑ کے تھوڑی دیر کے بعد کہتا بھائی فقط نمازی نہیں ہوں, میں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے. اس طریقے سے انسان جو ہے اگر دکھاوے کے لیے کرے تو وہ چلا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں 2-3 روایتیں ہدیہ عزاداری سے الشہداء کے وجہ سے. امام باقر علیہ السلام مینا میں امام, توجہ ہے نا مومنین, مینا میں امام اپنے پیسوں سے مجلس گزار کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے تھے تاکہ اب عبداللہ حسین کی مجلس برپا ہو. یہ سنت امام ہے. اور پھر روایات میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اور 8ویں امام سے, تمام ائمہ سے. مطلب یہ روایات سے آتے ہیں, عربی متن طولانی ہے, ٹائم کم ہے, مگر میں ترجمہ پہ اکتفا کرتا ہوں. وہ یہ کہ اگر کسی نے مکھی کے پر جتنا گریہ خلوص کے ساتھ معرفت کے ساتھ بہایا, اس روایت کے الفاظ ہیں سمندروں کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے اتنے گناہ ہو تو وہ گناہ خدا بخش دیتا ہے. اور پھر دوسری روایت کے آخر میں طولانی روایت, اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی سمندروں کے ارد گرد جو ریت کے ذرات ہیں, ریت کے جو دانے ہیں, اتنے گناہ ہو تو خدا بخش دیتا ہے ایک گریہ. اور پھر امام دعا کرتے ہیں رحم اللہ امرأ احیا امرا, خدا اس مرد پر, اس فرد پر, اس شخص پر, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, جو بھی ہو, جو ہمارے ذکر کو زندہ کرتا ہے, خدا اس پر رحم کرتا ہے. یعنی کسی عام آدمی کی دعا نہیں ہے, امام معصوم دعا کرتا ہے. اور آپ جتنے بھی اس کو بارگزار کر رہے ہیں اس دعا میں شامل حال ہیں, آپ لوگ سب اس کو مشہور ہیں. احیاء امر ائمہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں, آپ اسے سوچتے ہیں. جوش اور جذبات اپنے جگہ میں, کہتے ہیں برصغیر میں جوش زیادہ ہے, ہوش کم ہے. گرمی کی وجہ سے یا مچھروں کی وجہ سے اللہ صاحب نہیں ہے, لیکن جوش زیادہ ہے, ہوش کم ہے. اسی وجہ سے یہ مسائل ہیں. ایک اپنے آپ کو جنتی بناتا ہے, دوسرا اپنے آپ کو جنتی بناتا ہے, دوسرے کو فوراً جو ہے جہنمی بنا دیتا ہے, وہ فرقوں کے اعتبار سے. پھر اپنے آؤ تو
اپنا آپ کو سب سے بڑا ولائی بناتا ہے، دوسرے سب کو مقصر بنا دیتا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ ساری سازشیں ہیں اس عزاداری کو توڑنے کے لیے۔ دشمن نہیں چاہتا اس نعمت سے یہ قوم برہمن ہو، اس میں ایسی طاقت ہے۔ دیکھیں قرآن میں اعجاز ہے، سورہ حمد ترجمہ کے ساتھ سمجھ کے اگر ہم پڑھتے ہیں، ہر مرتبہ جب انسان پڑھتا ہے تو لذت احساس کرتا ہے، خصوصاً سمجھ کے۔ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں اس کے حوالے سے ائمہ کی سیرت قرآن کے حوالے سے کوشش کروں گا، ان کو تھوڑا سا مربوط کر کے ہم بسم اللہ میں کون کون سے نکات ذہن میں رکھیں، اعوذ باللہ پڑھتے وقت کون کون سے نکات ذہن میں رکھیں، تاکہ ہماری نماز صحیح نماز ہو، وہ نماز بااثر نماز ہو۔ اسی طرح عزاداری سید الشہداء کے اندر ہم آتے ہیں۔ عزاداری سید الشہداء تقریباً 20 سال پہلے ایک بہت بڑے عالم نے تحقیق سنائی تھی، کہا تھا کہ اس کائنات میں کوئی اگر مضبوط مکتب ہے کہ جو عالمی ہونے والا مکتب ہے تو فقط امام زمانہ کے ماننے والے مکتب تشریع اثنا شریع۔ لیکن ان میں اس کی مضبوطی کی وجہ کیا ہے؟ 3 4 5 چیزیں بتائی تھیں، ان میں سے 2 3 کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے یہاں پر جو ہے عزاداری سید الشہداء ہے، یہ کوئی کم طاقت نہیں ہے۔ دیکھیں پوری دنیا میں ہر آدمی آپ میں سے کسی کو لاکھوں روپے بھی دے تو شاید گھروں سے نہیں اٹھیں گے، لیکن سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں کس کے لیے؟ یہ آپ نہیں آئے، یہ اعجازی کیفیت ہے جس نے آپ کو یہاں لے کر میں سورہ حمد کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ سورہ حمد جتنا بھی سمجھ کے پڑھے اتنا مزہ آتا جاتا ہے، جتنا بھی ایک مسائل ہزاروں تو نہیں ہے، 20 کے طبیعت ذاکرین یا دوسرا بنا توڑ موڑ کے بعض اوقات اپنے رائے شامل کر بنانے کے لیے بعض اوقات ائمہ کی تعین کر رہے ہوتے ہیں، مولویوں میں سے بھی ذاکروں میں سے بھی۔ فضائل میں وہاں تک لے جاتے ہیں، بعض اوقات اگر بس چلے تو خدا سے پر لے جاتے ہیں، اور مسائل میں لا کر ائمہ کی توہین کرتے ہیں، واقعاً توہین کرتے ہیں روحانی کو۔ اور جب ان کی اتنی شان و منزلت ہے، وہ خدا کے برگزیدہ ہیں، پھر مسائل میں لا کے رونالے کے خاطر رونا واجب تو نہیں ہے نا۔ انسان کا دل غمگین ہو یا رابطہ برقرار ہوا کافی ہے، وہ ادھر سے گھر سے ادھر آئے ہی کافی ہے۔ انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، یا کوئی نیا روزہ رکھنا چاہتا ہے، ضروری نہیں ہے زبان پر الفاظ لائے، دل میں یہ ارادہ آیا کہ میں غسل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بے شک وہاں جا کر نیت بھی نہ کریں، نہا کے 2-3 سائڈوں کو غسل کر کے باہر نکلے تو کیوں گئے تھے؟ کیوں اٹھے وہ شہری کے لیے؟ روزہ رکھنا ہے۔ یہ خود عمل انسان کو بتاتا ہے کہ یہ اس کام کے لیے آیا ہے۔ صلوات علی محمد صحیح ہے نا؟ جوش و خروش سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، باتیں پہنچ رہی ہیں تو بس اسی انداز میں اب ہم آتے ہیں عزاداری سے دوسرا۔ یہ عزاداری عظیم نعمت ہے، اس نعمت کے حوالے سے کل روایت سنائی تھی، جس کے اندر نعمت کی سمجھ بوجھ نہ ہو، اپنے محسن کو یاد نہ کرے، جس نے نعمت دی ہے اس کا شکر بجا نہ لائے، تو امام معصوم فرماتا ہے انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، اس کا شمار چارپائیوں میں ہے، حیوانات میں۔ اور عزاداری سید الشہداء میں امام رضا علیہ السلام امام فرماتے ہیں، اس کا بھی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب سب آنکھیں رو رہی ہوں گی قیامت کے دن، کل بتایا تھا نا 500 سال تک 500 سال تک گریہ کریں گے، اور 1 سال 50,000 سنہ، یعنی ایک دن یوم مقدار ہو 50,000 سال گریہ کریں گے، کہیں کاش دنیا میں ایک لمحے کے لیے روئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں حاصل مقابلہ تو حاصل ہوتا، اس سے پہلے کہ دوسرے حساب کتاب لیں، پہلے اپنا حساب کتاب کو کر لو۔ صلوات علی محمد وعلی اب امام فرماتے ہیں جو صدق کے دل سے
پہچان کے ساتھ، معرفت کے ساتھ ایک آنسو بہائے، یعنی واقعاً اس میں کتنا اثر ہے. کوئی روئے، رونے کی شکل بنائے یا کسی کو رلائے، وجبت لہ الجنہ. یہ روایات ہیں. من زارہا عارفا بحقہا وجبت لہ الجنہ. اس میں راز ہے اور واقعاً ہے. اگر ان کے ساتھ مل کے کوئی گریہ کرے تو جنت واجب ہو جاتی ہے. ہم ہدف ہو کر گریہ کرے تو جنت واجب ہو جاتی ہے. امام فرماتے ہیں جو ایسے افراد ہمارے عزادار جو ہمارے عمل کو زندہ کرتے ہیں وہ کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوں گے. پہلی بات امام کیا فرما رہے ہیں؟ کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ. تو یہی تو دعا ہے ہر مومن شب و روز تڑپتا ہے. اللہم احیینی حیات محمد وامتنی ممات محمد وعلی محمد. یہ سب کی آرزو ہے، یہ سب کے دل کی خواہش ہے. زیارت حسین دنیا میں بھی ہو آخرت میں بھی ہو. ضروری نہیں ہے آپ کربلا میں جا کے زیارت کریں. رات کو، دن کو، صبح نماز کے مصلی کے بعد السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہیں گے. اگر صاحب دل ہیں تو سلام کا جواب بھی سنیں گے، نہیں تو وہ جواب دیں گے. وہ جواب سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. شیخ عباس قمی کا ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں، بہت خوبصورت واقعہ ہے. مدرسے فیضیہ کے بورڈ پہ لگایا تھا. ان کو کسی نے دعوت کی تھی، کسی ان کے دوست نے، کسی شہر میں اصفہان گئے تھے. یہ مفاتیح الجنان کا جو رائٹر ہے اس نے بہت سی پیاری کتابیں لکھی ہیں. سب کتابیں اتنے خلوص سے لکھی ہیں کہ حیران ہوتا ہے انسان کتنا اس بار کے اندر خلوص ہے. اسی وجہ سے دیکھیں جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں مفاتیح بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے. توجہ ہے نا؟ خلوص کی وجہ سے. خلوص، اس کے خلوص کی ایک مثال دیتا ہوں. ان کی کتاب ہے منازل الاخرہ، آخرت کے مراحل اور آخرت کے اسٹیپس. کتاب تھی. ایک خطیب تھا، وہ خطیب نہیں تھے، ایک خطیب تھا. انہوں نے کہا مولانا صاحب قبلہ میرے پاس جو ہے قومی صاحب مواد نہیں ہے، کچھ مواد کے لیے کچھ اگر ہے تو مجھے دے دو. اس نے اپنی کتاب لکھی تھی، اس کے حوالے کے دے اس سے پڑھو. آپ خود شیخ عباس سے مجلس میں شرکت کرنے کے لیے جاتے تھے اپنے والد صاحب کے ساتھ، اسی فرق اسی ذاکر کے مجلس میں. وہ پوری مجلس اسی کتاب سے پڑھتے تھے، پوری مجلس. تو باپ نے کئی بار کہا، کہتے ہیں باپ کچھ ماں باپ جو ہے نکہما انسان پڑھ پڑھ کے لکھتے رہتے ہو، آپ اس کی طرح مجلس پڑھو. اب میرا جیسا آدمی ہوتا 10 مرتبہ کہتا ہے بابا میری کتاب سے پڑھ رہا ہے، لیکن اس نے بولا نہیں. اس نے بولا جگر چاہیے اس کے لیے نا. وہ صحرا میں نماز پڑھنے والے کی مثال ہے، میرا روزہ بھی ہے 7 سال کا. اس طرح سے ضبط کرنے والا. اس کو کسی دوست نے بلایا تھا اصفہان. جب اصفہان بلایا تو یہ جب ادھر گیا تو آگے جہاں جا رہا تھا ان کو کسی اور نے دعوت کی تھی. اب جب ان کو کہا کہ وہ مولانا صاحب بھی آئے، ہم آ نہیں سکتے ہیں، تو ہمارے خوش قسمتی ہمارے گھر میں برکت آئے کہ ضرور اس کو بلا کے لاؤ. آج کل مولویوں کا اہتمام تھوڑا کم ہو گیا ہے، لیکن اس زمانے میں بہت احترام کرتے تھے ایران میں. ابھی بھی کرنے والے کرتے ہیں، کیونکہ مولویوں میں بھی اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں، ذاکروں میں بھی اچھے ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، عوام الناس میں بھی اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں. جو جس گود کا پلا ہوا ہے اس کا آشکار ہوتا ہے، وہی کام کرتا ہے. اگر چور گود سے نکلا ہے تو وہ چور ہی ہو، چاہے سر پہ 10 من کا امامہ بھی ہو، چور چور ہوتا ہے. اسی لیے سید اللہ الموصلی الخمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوش کرو اس امامے کے نیچے بھی، اس لباد دین کے نیچے بھی. بعض لوگ امامہ نہیں پہنتے لیکن دین کا ٹھپا لگا ہوتا ہے. بیڑیے ہیں بیڑیے، امام خمینی کے الفاظ ہیں. اب اگر کسی جگہ نے امام خمینی کا اچھا آپ نے 15واں امام بنائے، نہیں. امام مسجد کو اس طریقے سے امام کہتے ہیں، یہاں مراد رہبر ہے، وہ امام نہیں ہے کہ جو ہم 14 معصومین ہیں. وہ خود کہتے ہیں خاک پائے
ان کے غلاموں کے خاک پا خاک کے قریب یعنی اس کی طرح نہیں ہے. حکمین کے جملات ہیں بس صرف امام سے مراد یہاں لفظ رہبر ہے، وہ امام 14 معصومین والا نہیں ہے. تو شیخ عباس قمی کو انہوں نے بلایا تو وہاں سے بس چلے گئے. کھانا کھا کے واپس آنے کے بعد شیخ عباس قمی نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جیسے بتائیں نہیں کس کے گھر میں گیا، بعد میں لکھا کہ کہتے 40 دنوں میں جو نماز میں خاص کیفیت ہوتی تھی اور سلام 3 سلام بھیجتے ہیں نا، ہر سلام میں جواب سنتا تھا. جواب کی کیفیت اب ہر آدمی مختلف سنے گا یا احساس کر رہا ہوتا. آپ میں سے بعض اوقات ممکن ہے اگر توجہ سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب پڑھتے ہیں ایک لذت محسوس کرتے ہیں. بعض اوقات یہ کیفیت آتی ہے کہیں گریہ کے بعد کسی وقت نماز شب میں آپ پڑھیں تو ممکن ہی یہ کیفیت آئے. کہا کہ 40 دنوں تک اس کے گھر میں کھانے کے نتیجے میں اس سلام کے جواب سننے سے محروم رہا. یعنی لقمہ حرام جب انسان کے اندر جاتا ہے، حرام لقمہ کسی کا چلا جائے تو اس طریقے سے انسان کو اب ہم میں سے بھی ہو سکتے ہیں چھت پہ جا کے بھی سلام کہہ سکتے ہیں. وہاں زری پہ بھی جا کے امام حسین کے ساتھ تو ہاتھ نہیں ملا سکتے ہیں نا، امام حسین زری کے اندر ہے، لیکن اس فضا کے اپنے اثرات ہیں. لیکن چاہنے والے پی شمالی در یمنی اگر وہ یمن میں بھی ہو تو ویسے کرنی دور کا بھی ہو، دلی ارتباط ہے تو ملنا ہو جاتے ہیں، اپنے ہوتے ہیں. نزدیک بھی ہو اگر رابطہ نہ ہو تو وہ لعنت اللہ علیہم بن جاتے ہیں. چاہے نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے نوح کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، چاہے لوط کی بیوی ہی کیوں نہ ہو. بس خلوص شرط ہے. امام نے فرمایا کیا 3 چیزیں آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے. 3 چیزیں کون سی چیزیں ہیں؟ جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اور 3 چیزیں وہ قیامت کے دن پائیں گے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اگر اسی کو یاد کریں گے، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. کتنے بچے ہمارے ساتھ ہوں گے. اب جو ان کے ساتھ ہونا چاہتا ہے، سیدہ شباب اہل الجنت قسیم النار والجنت بھی علی ہے، حوض کوثر میں پانی دینے والی ہستی بھی علی ہے، جنت کے جوانوں کے سردار بھی ان کے بیٹے ہیں، خواتین کی سردار بھی ان کی ماں ہے. تو جب دنیا میں ان کے ساتھ رابطہ رہے گا تو ادھر بھی ان کے ساتھ رہیں گے. اور دوسرا نقطہ کون سا نقطہ ہوا؟ دوسرا، جب ساری آنکھیں رو رہی ہوں گی، تڑپ رہی ہوں گی، افسوس کر رہے ہوں گے، اس وقت ان کی آنکھ نہیں ہوئے. اس وقت کوئی انجام نہیں. اب جب سارے دل مر چکے ہوں گے اس وقت ان کے دل زندہ ہوں گے. کچھ نکات ہیں انشاءاللہ کل کے لیے رکھیں گے، آج ٹائم ختم ہوا. تو خوش نصیب ہے آئے ہیں، رونے کے لیے آئے ہیں. اگر رونا نہیں آئے تو ایک جملہ یاد رکھیں. ہمارے استاد بتاتے تھے ایران عراق کی جنگ میں ایک جوان تھا، یونیورسٹی کا پڑھنے والا تھا، زیادہ مقید بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ حکم تھا ملک کو بچانے کے لیے کہا جوش و جذبہ کے بنا پر چلا گیا. کہا مسائل پڑھتے تھے، روتے تھے، تو کہا رونا نہیں آتا. آپ اس عالم دین کے پاس کہا میں جتنی کوشش کرتا ہوں رونے کے لیے رونا نہیں آتا، کیا وجہ؟ اور یہ بات ہم نے اپنے ایک استاد ایک عارف سے پوچھا کہ نماز میں بعض اوقات لذت محسوس نہیں کرتے یا دعاؤں میں لذت محسوس نہیں کرتے. کہا خوش کرو، ابھی یہ دنیا میں سمجھ آ رہی ہے، اس حالت کو چینج کرو. جب خدا کے ساتھ گفتگو کر رہے ہو تو لذت آنی چاہیے، لذت آنی چاہیے. اب اس آدمی کو بس اس کے ساتھ میں مسائل شروع کروں. اس آدمی کو اس عالم دین نے کہا نوجوان دوستوں میں اپنے لیے کہا اس عالم دین نے ایک بات بتائی. کہا امام حسین سے جا کے یہ کہا، بس حضرت امام حسین سے یا صحیح رسول یہاں تک میں آیا ہوں، بس میں نے یہاں تک اپنے آپ کو پہنچایا ہوں،
آگے آپ جانے تو تیرا کام جانا، کہہ کے بیٹھ جاؤ سید الشہداء جانا آپ جانا۔ کہتے ہیں جب مجلس ختم ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، رو رو کر۔ ان الحسین ثورۃ، حسین ایک انقلاب۔ مسائل کے رب کے لیے مدینے سے کل اشارہ کیا تھا، مدینے میں جب بھی اہل بیت اطہار کے اوپر مصیبت آئی ہے نا، جس کو بھی دن میں جن کو دفنانے کی ان اصحاب کے ساتھ جن کے لیے کہا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اصحاب کوثر کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اسی لیے بیوی نے وصیت کی مجھے رات کی تاریکی میں دفنانا ہے، رات کو غسل لینا ہے۔ کس انداز میں رخصت کیا، کس انداز میں بیوی کو غسل دیا امیر المومنین نے، سب آپ نے سنا ہے۔ ہر ایک جملے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ جب جنازہ اٹھا کے لے جا رہے تھے نا گھر سے رات کی تاریکی میں، اے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت رکھنے والے نوجوان دوستوں، یہ وہ ماں ہے، یہ وہ دکھیاری ماں ہے، یہ وہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہے۔ ہماری محبت رسول کی وجہ سے اور خدا کی وجہ سے، اور کوئی ہماری پارٹی بازی تو نہیں ہے نا۔ اس بی بی رات کی تاریکی میں شہزادی کون ہے، رسول کی اکلوتی بیٹی، اٹھا رہے ہیں کچھ فرق۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ آہٹ سنی، آواز سنی، آواز سننے کے بعد رک کہتے ہیں حسن بیٹا دیکھیے کون آ رہا ہے۔ بارہا سنا ہے، معجزہ ہے۔ جو ہی مڑ کے دیکھا تو ثانیہ زہرا سے شاید رہا نہیں گیا۔ باپ تھے، بھائی تھے، اور کچھ اصحاب سر امیر المومنین تھے، کوئی اور نہیں تھا۔ امیر المومنین نے اپنی اس بیٹی کو کہا کہیں کوئی دیکھ نہ لے، رات کی تاریکی میں زینب کو گھر واپس کر یا امیر المومنین، آج مدینے کی گلیوں میں رات کے اندھیرے میں مولا حسن سے کہا کہ بیٹی کو واپس کرو، کاش عصر عاشورہ کو وداع اہل بیت، الوداع اہل بیت، بہت سارے وداع کیے ہیں، ان میں سے کچھ بہت دردناک ہیں۔ بعض کے لیے بی بی زہرا نے بعض علماء کو خواب میں آ کر کہا ہے کہ وداع پڑھیں، تاکید کیے ہیں وداع پڑھنے کے حوالے سے۔ وہ جب امام حسین علیہ السلام خیمہ گاہ سے نکلتے وقت آخری خداحافظی کی نا بیویوں سے، یا زینب و یا ام کلثوم علیکم من السلام، ایک یہ بہت سخت وقت اہل بیت اطہار کے، ایک وداع مدینے والا وداع ہے۔ اچانک سے مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل تھا۔ امام حسین علیہ السلام سب سے پہلے نانا کے قبر پہ گئے ہیں۔ نانا جان جس نے نماز میں سر نہیں اٹھایا تھا کہ کہیں میرا حسین نہ گرے، مسجد میں آپ نے سنا خطبہ دے رہے تھے، جو ہی حسین گرے رسول خدا نے کسی صحابی سے نہیں کہا حسین کو اٹھاؤ، خطبہ چھوڑ کے خود حسین کو گود میں اٹھایا۔ یہ حسین رخصت ہونے کے لیے جاتے ہیں، نانا کے مزار میں جا کے لحد سے لپٹ کر روتے ہیں، نانا جان تیری امت نے سکون سے رہنے نہیں دیا مدینے میں بھی۔ اس کے بعد ماں زہرا کے اس قبر پہ آتے ہیں کہ جو قبر امام حضرت زہرا کی ہے وہ امام جانتے ہیں یا اصحاب سر جانتے ہیں۔ ماں کے قبر پہ گئے، ماما اے مادر گرامی، یہ میرا آخری سلام ہو گیا، ہمیشہ کے فاتحہ پڑھتے تھے، شاید اس کے بعد کوئی عاشق، کوئی جاننے والا جس کو معلوم بھی نہیں قیامت تک کہ قبر حقیقی کہاں ہے، کہاں رکھ کے دو فاتحہ پڑھے گا، تو میں ہوں جو آیا ہوں آخری الوداع کرنے کے لیے۔ بہت سخت ہے امام حسین کے لیے الوداع ہونا۔
ماں کے لحاظ سے، کیونکہ معصوم کے لیے معصوم جانتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، آتے ہیں بھیا حسن کے مزاج پر، امام حسن علیہ السلام سے بھی الوداع کرتے ہیں، لیکن مولا حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو جب دیکھا تو امام حسین زار و قطار رونے لگے، تو امام حسن نے مڑ کے بھائی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا لا یوم کیوم یا ابا عبداللہ، اے میرے حسین بھائیا تیرا دن میرے دن سے بڑا سخت ہے۔ الوداع ہوتے ہیں، حج کو عمرے میں تبدیل کر کے میرے مولا قربانیاں دینے کے لیے کربلا کے مینا کی طرف حرکت کر رہے ہیں، راستے میں مسلم ابن عقیل کی خبر سنتے ہیں، بس مسلم کا سلام اور کربلا میں اترنا۔ مسلم ابن عقیل اراول جیش حسینی، امام کا سفیر، امام کا معتمد، جب نماز عشاء سے فارغ ہو گئے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں، غربت کی حد امام کے سفیر کوفے کے گلیوں میں گھومتے گھومتے اس مومنہ کے دروازے پہ جاتے ہیں، مومنہ کہتی ہے عرب مومن جائیے گا جہاں سے آئے ہیں، حالات خراب ہیں، پانی کے لیے خواہش کی اور پانی پینے کے بعد پھر بھی معارو کر رہے، تو دوبارہ وہ بیوی تکرار کر رہی ہے، تباہ تکرار کر رہی ہیں، آپ گئے نہیں، تو مسلم ابن عقیل کے زبان سے بات نکلی کہ جائے گا تو کہاں جائے گا جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ یہ وہ وقت تھا، بی بی توا سمجھ گئی شاید آپ مسلم ابن عقیل تو نہیں ہے، کہتی ہے میں قربان جاؤں، کنیز کا گھر حاضر ہے تشریف لائیے۔ مسلم جاتے ہیں، روکتے ہیں، عبادت انجام دیتے ہیں، لیکن جو ہی گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں آئیں، اپنا اسلحہ پہن کر، اپنے جنگی سامان پہن کر، تلوار لے کر نکلنا چاہ رہے تھے، تو بی بی نے کہا روکے میرے گھر کو قلعہ بناؤ، باہر مت نکلنا، کہا بنی ہاشم کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ کسی کے گھر میں حملہ ہو جائے، لیکن مولا رسول زادیاں خیام پہ آگ لگی، کاش مسلم عقیل اسی طریقے سے امتیوں کا اتنا خیال ہے، لیکن رسول زادیوں کا کربلا میں مسلم عقیل کو چالبازی کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ گھڑے میں ڈال کے مقابلہ نہیں کر سکے، آخر میں فریب کے ساتھ مسلم ابن عقیل کو زخمی کرتے ہیں، پکڑ کے لے جاتے ہیں دارالامارہ کی طرف۔ یہاں ایک جملہ ہے، ہمارے استاد پڑھتے تھے، میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، آپ تمام مومنین بس سلام بھیجیں گے، اس کے بعد ماتمی حضرات ماتم کریں گے۔ جو ہی اندر لے جا رہے تھے، ساتھ والوں نے کہا کہ ابن زیاد کو سلام کرو، امیر کو سلام کرو، تو مسلم نے عقیل کیا کہتے ہیں، یہ جملے ہیں مالی امیر سوى الحسین، میرے لیے کوئی امیر حسین کے علاوہ نہیں ہے، میرے مولا حسین کے سفیر کو دارالامارہ کی چھت پہ لے گئے، جو ہی مسلم کو یقین ہو گیا شہادت کا، پانی بھی نہیں پی سکے، اپنی انگلی اٹھائی، اپنا رخ کیا اس طرف جہاں سے زہرا کے لال حسین آ رہے تھے، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ادھر مسلم نے آواز بلند کی، ادھر ابا عبداللہ حسین گھوڑے پہ ڈھگمگانے لگے، عباس ابی الفضل العباس علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں بھیا کیا بات ہے؟ کہا بھیا مسلم کے لیے کوئی بڑا مشکل وقت پیش آیا، نہ جانے ابی الفضل عباس نے خواہش کی وہ منظر دکھائے، کاش نہ دکھاتے، مولا حسین نے اجازت امامت کے ذریعے سے اس منظر کو دکھایا، سرتن سے جدا، رسیاں پیروں پہ باندھ
شہید ہوئے میرے مولا حسین نے مسلم کی ننھی سی بیٹی کو اپنے گود میں رکھا، سر پہ ہاتھ پھیرا، بنی ہاشم کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مڑ کے کہا یا ابا عبداللہ لگتا ہے میں یتیم ہو گئی ہوں۔ جب عصر عاشوراء کو امام حسین آخری مرتبہ جب زلجنا میں سوار ہو کے جا رہے تھے، زلجنا کے پیروں سے بی بی سکینہ لپٹ گئی، بابا دوبارہ نہیں دیکھوں گی، ایک مرتبہ جو مسلم کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا میرے ساتھ بھی کرنا۔ گویا بی بی سمجھ چکی تھی بابا کے شہادت کے بعد تماچے لگنے والے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، دعا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ماتم امام حسین۔ جس کے دل میں جو حاجت ہے خدایا جتنے مومنین حاضر ہیں خدایا اپنی بارگاہ میں ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرما، خدایا جس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی اس دن کے لیے ذخیرہ قرار دینا، خدایا ان آنسوؤں میں ایسے تاثیر عنایت فرما جن کے لیے روایات میں بتایا ہے کہ ائمہ اطہار کے ساتھ مشہور ہوں گے، خدایا نور ایمان میں نور ولایت میں اضافہ فرما، ایسی محبت ایسی مودت عنایت فرما تاکہ گناہوں سے ہم بچ سکیں، پروردگارہ بے روزگار مومنین و مومنات کے لیے روزگار مناسب عنایت فرما، خدایا جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عنایت فرما، اس مسجد کی خدمت کرنے والے ابتدا سے ابھی تک پروردگارہ جو اس دنیا سے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو زندہ ہیں ان کو طول عمر بابرکت اور ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگارہ ابا عبداللہ حسین کے ماننے والے دنیا کے جس کونے میں بھی ہے جان مات عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ایک گھر مومنین کے لیے مناسب گھر عنایت فرما، رشتوں کے محتاج مومنین و مومنات کے لیے مناسب رشتے عنایت فرما، خدایا جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عنایت فرما، جن کی اولاد خدایا ان کو سلامتی عنایت فرما، خدایا بار پروردگارہ تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اس کے اعوان و انصار میں سے قرار دے، تمام مرحومین خصوصاً شہداء جو یہاں مدفون ہیں، حاضرین کے مرحومین، صدر اسلام سے لے کر تک جو بھی ہمارے گردنوں پہ حق رکھتے ہیں ان سب کے ارواح کے لیے ہدیہ سورہ مبارکہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ 3 مرتبہ بلند آواز میں حاجات کی برابری کے لیے اسلام کے سربلندی کو ترجمہ کے لیے درود پڑھیں گے اور اس کے ساتھ نعت امام حسین۔ اللہ